بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلطی کا اعتراف اصلاح اور خیر کا سبب ہوتا ہے، یہ آج کی مجلس کا درس اور بیان کا عنوان ہے کہ غلطی کا اعتراف اصلاح اور خیر کا سبب ہوتا ہے۔ صحیح اسلامی عقیدے میں سے ایک یہ بھی ہے کہ غلطی اور گناہوں سے عصمت صرف نبیوں اور رسولوں علیہم السلام کے لیے تھی۔ ان علیہم السلام کے علاوہ نہ کوئی معصوم تھا اور نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے۔ عصمت صرف نبیوں اور رسولوں کے لیے تھی۔ معصوم صرف نبی اور رسول علیہم السلام ہی تھے، ان کے علاوہ نہ کوئی معصوم تھا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ جو کوئی بھی کسی نبی علیہ السلام یا رسول علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی اور کو معصوم سمجھتا یا مانتا ہے تو وہ شخص یا تو اسلامی تعلیمات سے نابلد ہے، ناواقف ہے، یا جان بوجھ کر غلط عقائد اپنائے ہوئے ہے، اور دونوں ہی صورتوں میں ایسا شخص خود بھی گمراہی کا شکار ہے اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بھی بنتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ایسا کہیں نہیں کہ انبیاء یعنی نبیوں اور رسولوں علیہم السلام کے علاوہ کوئی مسلمان کوئی غلطی یا گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ غلطی اور گناہ کا شکار ہو جانا انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور اسلام کی کوئی تعلیم کوئی حکم ایسا نہیں جو انسانی فطرت کے خلاف ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیل اور اس کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ والذی نفسی بیدیہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ اللہ کی قسم جس ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو، لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون، تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے، فیستغفرون اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کریں گے، بخشش مانگیں گے اللہ سے، فیغفر لہم، تو اللہ ان کی بخشش فرمائے گا۔ صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث، کتاب التوبہ کے باب نمبر 2 میں۔ احادیث شریفہ کا اپنی مرضی سے مطلب نکالنے والے اور احادیث شریفہ پر اعتراض کرنے والے اور احادیث شریفہ کا انکار کرنے والے اس حدیث شریف سے یہ مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا اس حدیث شریف میں جان بوجھ کر گناہ کرنے اور پھر استغفار کرنے یعنی بخشش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، جو کہ ایک درست عمل نہیں، لہذا یہ حدیث مانی نہیں جا سکتی۔ یہ بات محض خام خیالی ہے بلکہ خرافات محض ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ استغفار کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عفو درگزر کے بھروسے پر جان بوجھ کر گناہ کیے جائیں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اس حدیث شریف میں یہ سکھایا اور سمجھایا گیا ہے کہ گناہ کا شکار ہو جانا عین ممکن ہے، لیکن عافیت اسی میں ہے کہ جو ہی گناہ گاری کا احساس ہو جائے تو فی الفور اللہ سے بخشش طلب کی جائے کہ اگر تم لوگ گناہ کا شکار ہونے کے بعد اس پر قائم رہو گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے، اللہ سے بخشش نہیں مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ہٹا کر ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کا شکار تو ہوں گے لیکن اس گناہ کا احساس ہوتے ہی اللہ سے بخشش کے طلبگار ہوں گے، مغفرت کے طلبگار ہوں گے، استغفار کرنے والے ہوں گے، نہ کہ گناہ پر اصرار کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہی رہیں گے اور کوئی استغفار کی طرف ان کی توجہ نہیں ہونے پائے گی۔ لہذا بڑی وضاحت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث شریف میں ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ غلطی یا گناہ کا شکار ہو جانا اتنا بڑا خطرہ نہیں جتنا بڑا خطرہ غلطی اور گناہ کا اعتراف نہ کرنا، اس کو نہ ماننا، اور اس سے بڑا نقصان والا کام کسی غلطی یا گناہ پر اصرار کرنا ہے،
اس غلطی اور گناہ کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ کسی غلطی اور گناہ پر اصرار کرنا، اس غلطی اور گناہ کو درست ثابت کرنے کی کوششیں کرنا، اس غلطی اور گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے نا کہ العذر اقبح من الذنب، عذر، بہانے بازیاں، اپنی غلطی کے بارے میں عذر پیش کرنا، اس کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرنا، بہانے بازیاں بنانا، اپنے اس غلط گناہ والے عمل کو درست ثابت دکھانے کے لیے عذر پیش کرنا۔ اقبح من الذنب، یہ ذنب گناہ سے بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ ایسا کرنے والا کسی غلطی یا گناہ سے باز رہنے کی بجائے، اس کی اصلاح کرنے کی بجائے اس غلطی یا گناہ کو بار بار کرتے رہتا ہے۔ تو یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اس حدیث شریف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غلطی ہو جانا، گناہ ہو جانا، یہ بنی آدم کی فطرت میں شامل ہے، لیکن خیر اسی میں ہے، عافیت اور بھلائی اور بچت اسی میں ہے کہ جو ہی گناہ گاری کا احساس ہو جائے، گناہ کرنے کا احساس ہو جائے تو فی الفور اللہ سے بخشش طلب کر لی جائے، استغفار کیا جائے، مغفرت طلب کی جائے اللہ تعالیٰ کی، نہ کہ گناہوں پر اصرار کیا جائے اور اس پر عمل کرتے ہی چلے جایا جائے۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث شریف ہے، اس میں ہمیں یہ تعلیم اور تربیت دی گئی کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد خطا کرنے والی ہے، اور خطا کرنے والوں میں سب سے زیادہ خیر والے وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی کتاب الزہد کے باب نمبر 30 میں ہے یہ حدیث شریف، اور صحیح حدیث ہے۔ صاف ظاہر سی بات ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں کہ توبہ کرنے والے اپنی غلطیوں اور خطاؤں کو ترک بھی کر دیتے ہیں اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انفرادی سطح سے لے کر قومی سطح تک لوگوں اور قوموں کی تباہی اور بربادی کے بڑے بڑے اسباب میں سے ایک بڑا سبب کسی شخص یا قوم کا کسی یا کچھ غلطیوں یا گناہوں پر مصر رہنا ہے، یعنی ان پر اصرار کرتے رہنا ہے، ان پر عمل کرتے چلے جانا ہے۔ اور اس کا عکس بھی تاریخ میں واضح ہے۔ ہم اپنی مسلمانوں کی تاریخ اور موجودہ حالت کو ہی دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلامی مسائل میں فہم اور رائے کے اختلاف کو اگر ضد اور تعصب نہ بنایا جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق کے بڑے اسباب میں سے ایک ہوتا ہے۔ لیکن جب ضد اور تعصب جیسی غلطیاں اس اختلاف کا سبب ہو جائیں یا اس اختلاف کی بقا کا، اس کے قائم رہنے کا سبب بن جائیں تو پھر وہ اختلاف مسلمانوں میں تفرقہ، فرقہ بازی اور نفرتوں کے علاوہ کچھ نہیں دیتا۔ یہ ہم اپنی مسلمانوں کی تاریخ میں صدیوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے ارد گرد ہر مسلم معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے، ضد اور تعصب، ضد اور تعصب، ضد اور تعصب، جو اختلافات کو قائم رکھنے کا اصل سبب ہے اور مسلمانوں میں تفریق در تفریق کا سبب مسلسل ہے۔ اپنی غلطیوں پر، اپنی غلط فہمیوں پر ضد اور تعصب، اور انہی کو درست ثابت کرنے کی کوششوں میں کوششیں۔ یہ غلطی اگر چھوڑ دی جائے، اس کو مان لیا جائے، اس کو سدھارنے کی کوشش کی جائے، چلیے سر عام اعتراف نہ کیا جائے، لیکن جب اس غلطی کا احساس ہو جائے تو پھر ضد اور تعصب کی غلطی کر کے مزید غلطی پر غلطی کرتے ہوئے اپنی پہلے والی غلطی یا غلطیوں کو مسلسل جاری رکھنے کی بجائے اگر اس کی اصلاح کی جائے، اس غلطی کو چھوڑ دیا جائے تو بڑی ہی خیر ملتی ہے۔ یعنی غلطی کا اعتراف کرنا بھلے ہی وہ زبانی طور پر نہ ہو، عملی طور پر ہونا اہم ہے۔ تو اگر کوئی اپنی کسی غلطی کا عملی طور پر اعتراف کر لے اور اس کی اصلاح کر لے، یا کم از کم اس غلطی کی اصلاح کی کوشش ہی کرنے میں لگ جائے، تو ہماری توقعات سے کہیں زیادہ خیر میسر ہو سکتی ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ اگر ہم لوگ مسلمان انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اپنی غلطیوں کو پہچانیں، ان کا زبانی اعتراف نہ صحیح عملی اعتراف کرتے ہوئے ان غلطیوں کی اصلاح کی کوشش کریں، ان کی اصلاح کریں، ان پر
اصرار کرنے کی بجائے، ضد اور تعصب کی دوسری غلطی کرنے کی بجائے اپنی پہلی ہی غلطیوں کو سدھاریں، ان کی اصلاح کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہماری توقعات اور ہماری امیدوں سے کہیں زیادہ، ہمارے اندازوں سے کہیں زیادہ دنیا اور آخرت کی خیر مل سکتی ہے۔ آج کے اس بیان کے ساتھ ساتھ آپ سب بھائیوں بہنوں کو ایک مشورہ یہ بھی ہے، جس میں انشاءاللہ مزید خیر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، کہ اس بیان کے ساتھ ایک دوسرا بیان جس کا عنوان ہے خطا اور غلطی میں فرق، اسے بھی ضرور سنیے گا، کیونکہ اس فرق سے لعلمی ناشناسی ہمارے لیے بہت سے فرق پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے ہر ایک کلمہ گو بھائی اور بہن کو اس غلطی اور ہر ایک غلطی کو جاننے، ماننے اور اس کی اصلاح کرنے کی ہمت و جرت و توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔